غالب کا شعر ہے عارف چودھری صاحب، غالب ہمیں نہ چھیڑ کے پھر جوش اشک سے بیٹھے ہیں ہم تہیہ طوفان کیے ہوئے۔ مجھے تو پتہ نہیں کیوں یہ ایک ایسے تڑی سی لگ رہی ہے، جیسے دھمکی سی ہو کہ دوبارہ کوئی چھیڑنے کی کوشش نہ کرنے، اتنے آنسو آئیں گے کہ طوفان آ جائے گا۔ کیا آپ what do you make of it؟ مصرع غالب کا یہ ہے، ہم بھی گئے دیکھنے پر تماشا نہ ہوا۔ پہلا مصرع بھی آپ کو معلوم ہوگا، تو یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ تماشا جو ہے یہ بالکل اور انداز میں ہو رہا ہے۔ بات وہی چار دفعہ، یہ چوتھی دفعہ ہو رہی ہے، سانپ اور سیڑھی کا کھیل ہے۔ ایگزیکٹلی وہی آپ نے جو کسی کے بارے میں سنا تھا کہ جس کی فکسیشن تھی گلیل والی، آپ کو وہ لطیفہ یاد ہوگا کہ جب بھی بات ہوتی تھی تو آخر میں وہ گلیل پہ آ کے اٹک جاتی تھی۔ تو تین دفعہ اس کے یاد نہیں آ رہا اس وقت، ناظرین کو بھی ذرا سنا دیں، سنا ہی دیں۔ میں نے وہ ایسے ہوا تھا کہ پوچھا یہ گیا، یعنی ایک جب گئے اس میں پاگل خانے میں تو پوچھا، وہاں ایک شخص نے کہا جی میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، مجھے میرے دشمنوں نے رکھوایا ہوا ہے یہاں۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا آپ بتائیں اگر آپ کو ہم چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کیا کریں گے؟ اس نے کہا جی میں سیدھا گھر جاؤں گا اور جا کے میں جاؤں گا بازار، وہاں سے گلیل لوں گا اور اس سے گھر کے شیشے توڑ دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ بھئی آپ رہو یہاں۔ پھر اس نے دوبارہ اپلیکیشن دی کہ جناب مجھے دوبارہ معائنہ کیا جائے۔ جب دوبارہ معائنہ کیا گیا تو سوال وہی پوچھا گیا۔ اس نے کہا جناب غور سے سنیے، میں گھر جاؤں گا، نہاؤں دھوؤں گا، کپڑے بدلوں گا، اس کے بعد میں بازار جاؤں گا، وہاں سے میں گلیل لوں گا، اس سے میں گھر کے شیشے توڑ دوں گا۔ انہوں نے کہا نہیں آپ تو رہیں یہی پاگل خانے میں رہیں۔ جب آخری دفعہ اس نے پھر درخواست کی کہ جی لاسٹ چانس، تو وہ گئے اور انہوں نے پوچھا جی آپ باقی سب چھوڑیں، وہی سوال اس کا جواب دیں۔ اس نے کہا جناب غور سے سنیے، آپ نے میری کبھی بات غور سے سنی نہیں ہے۔ میں گھر جاؤں گا، نہاؤں دھوؤں گا، کپڑے بدلوں گا، ریسٹ کروں گا، باہر نکلوں گا۔ جب اس نے باہر نکلنے کی بات کی تو وہ اٹھنے لگے، کہتا سر بات ذرا سن لیں، میں بازار جاؤں گا اور میں وہاں سے 10 سوٹ خریدوں گا اور ان کے ساتھ ایک بھی خریدوں گا۔ اور انہوں نے کہا 10 سوٹ اور ایک، اس نے کہا جی ایک ہی کافی ہے، اس سے الاسٹک نکالوں گا، اس کی گلیل بناؤں گا، اس سے گھر کے شیشے توڑ دوں گا۔ اب معاملہ یہ ہو رہا ہے کہ وہی نواز شریف، وہی بیانیہ، وہی نواز شریف، اور پھر اس کے بعد وہاں جا کے پھر سوئی اٹک جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا، میں آپ کو ایک درست کروں۔ چور صاحب میں ویسے آپ کی بات معذرت کے ساتھ بیچ میں کاٹ رہا ہوں، لیکن وہ گلیل اگر انہوں نے نکالنی ہوتی نا تو کل جلسے میں نکالنے کی بات کرتے۔ وہ میں نے آپ کو بتایا نا، وہ 2 دفعہ کہتے وہ اقتدار کے بعد گلیل نکلے گی نا، ابھی تو بازار جانا ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اچھا ٹھیک ہے۔ تو اگلی بات میں آپ سے عرض کروں کہ پاکستان کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، کل کے واقعے سے جو رہی صحیح ساکھ تھی ہماری سٹیٹ کی، وہ ایز اے سٹیٹ وہ ختم ہو گئی۔ عدلیہ جو تھی وہ جس طرح نظر آئی، اتنی کمپلائنٹ عدلیہ، مجھے تو آپ پوچھ رہے تھے کہ جی کیا بنے گا عزیزیہ کیس کا اور باقی کیا بنے گا، مجھے تو یہ لگتا ہے کہ جیسے کل وہاں ہائی کورٹ کی بجائے لے کے چلے گئے ہیں وہاں بائیو میٹرک کروانے کے لیے مشینیں ایئرپورٹ پر، کہیں عدالت گھر میں نہ چلی جائے کہ آپ بہت تھکے ہوئے ہیں، فکر نہ کریں، ہم گھر میں آتے ہیں اور یہاں فارمیلٹی پوری کرتے ہیں، کیس سنتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو یہاں بریت کا پروانہ دے جاتے ہیں، تھکاوٹ آپ کو نہیں ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ریاست کا یہ تصور نہیں ہے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں، عدالت کا یہ تصور نہیں ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں، اور آپ اگر اس طرح ٹریٹ کریں گے تو آپ کا کیا خیال ہے؟ 140 نمبر پہ تو آلریڈی آپ ہیں، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اور جو یہ سارا کھیل کھیل رہے ہیں اور انہیں یہ موقع دے رہے ہیں، ان کے ذہن میں کیوں یہ بات نہیں آ رہی کہ اس سے ملکوں کے ساتھ کیا حالت ہوتی ہے؟ کیا آج ہم آئیلینڈ میں بیٹھے ہیں اور ہمیں دنیا دیکھ نہیں رہی اور ہمارے راستے سب ہم نے بند کر دیے ہیں اور کوئی کمیونیکیشن کے ذرائع نہیں ہے، لوگوں کو پتہ نہیں ہے؟ تو میں صرف آپ سے اتنا عرض کروں گا کہ کھیل جو کھیلا جا رہا ہے وہ پاکستان کے ساتھ خطرناک کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ اس طرف آپ دیکھیں، ایک طرف پروٹوکول یعنی ایس ایس پی سلیوٹ کر رہا ہے ایک ایسے شخص کو جو کانوکٹ ہے، اور کانوکٹ جو ہے اس نے جیل میں جانا تھا، جہاں سے وہ گیا تھا اس نے واپس جیل میں جانا تھا۔ اس جیل میں جانے والے کو ہر شخص کی ذمہ داری ہے گرفتار کرے، جنہوں نے گرفتار کرنا تھا وہ ایئرپورٹ پہ جا کے سلیوٹ کر رہے تھے کہ سر ہمارے لائق۔ اور پھر جو جلسہ جو ہوا پورے ملک میں، جس طرح آپ نے ویڈیوز دیکھی ہیں کہ جناب ہر جگہ لوگوں کو یعنی باقاعدہ کہا گیا کہ جناب
ڈی سی تیار ہیں, ڈی سی ہمیں بسیں دینے کے لیے تیار ہے. آپ ذرا سنیں تو صحیح ویڈیو سابق کیمرین نے جو ہے وہ تو کافی کچھ دیکھا ہے. عارف چودھری صاحب, ڈھول کی تھاپ پہ ناچ گانا چلیں جیسے آپ کہہ سکتے ہیں, جو ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی کے دوران ہوتا ہے, اشارہ ان کا تحریک انصاف کی خواتین کی طرف تھا سیدھا. He took a dig at them. اور وہ لگتا یوں ہے کہ جیسے مطلب اگر کوئی ڈھول کی تھاپ پہ تھرک گیا یا کسی نے ناچ لیا تو وہ بد کردار گردانتے ہیں اس کو میاں نواز شریف صاحب. اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ مطلب he is a 3-time Prime Minister of Pakistan, اور وہ اگلی چوتھی دفعہ بننے کی خواہش کا تو اظہار کر رہے ہیں, دعویٰ بھی کر رہے ہیں ساتھ, اور وہ بتا رہے ہیں کہ اب میں آگے ہوں اور میں لیول پلینگ فیلڈ کر کے سب کچھ, اور ساتھ یہ ریمارکس خواتین کے بارے میں. کوئی جرم ہے ڈھول کی تھاپ پہ اگر کوئی ناچ گا لیتا ہے کسی جلسے کے دوران؟ اچھا, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ان کا کیلیبر ہے نا, اس کا تو ساری دنیا کو معلوم ہے کہ کیلیبر کیا ہے. یعنی اب آپ اندازہ کریں کہ اگر ایک یعنی بڑے سے یعنی گملے میں چھوٹا سا پودا آپ اس کی جو مرضی آپ بیاری کریں, وہ جتنا مرضی ہو جائے, وہ اس گملے میں پورا نہیں آ سکتا. بات یہ ہے کہ ان کی عقل کا اندازہ اس سے لگائے کہ یہ اکیلے نہیں, اسی طرح کی گفتگو ان کی بیٹی کرتی رہی ہے, اور اسی طرح کی گفتگو خواجہ آصف, اور اسی طرح کی گفتگو ان کے طلال چودھری اور سارے جو ہواری ہے, اور اسے انہیں بڑا خوش ہو کے سنتے ہیں. سر وہ 3 دفعہ کے وزیر اعظم تو نہیں چودھری صاحب, معذرت کے ساتھ, یہ 3 دفعہ کے وزیر اعظم ہے, چوتھی دفعہ بننے کے خواب دیکھ رہے ہیں. یہ جو 3 دفعہ کا وزیر اعظم ہے, اس کی اپنی پارٹی, سن لیں, اس کی اپنی پارٹی میں اسی طرح جتنے بھی یہ مظاہرے ہوئے ہیں وہاں انہوں نے ایگزیکٹلی وہی کام کیا ہے جو پی ٹی آئی کرتی تھی. یعنی اسی طرح ارینج کیا, گانے بھی, ہر چیز. صرف یہ ہوا ہے کہ چونکہ انہوں نے کہا تھا کہ نواز شریف نے تقریر کرنی ہے, اس لیے انہوں نے وہاں یہ گانے کے ساتھ ڈانس نہیں ہوا, بلکہ ڈانس بھی ہوا, لوگوں نے کیا. تو بات یہ ہے کہ شرمناک بات ہے کسی پرائم منسٹر کے لیول کے. میں تو سمجھتا ہوں کسی شخص کو بھی, کسی سیاسی رہنما کو اس طرح کی گفتگو زیب نہیں دیتی. لیکن ہماری یہ بدقسمتی ہے کہ ہمارے اوپر ان کو نافذ کرنے کی جو کوشش کر رہے ہیں, ان کو بھی نہیں اندازہ ہو رہا کہ ہم کیا کر رہے ہیں, کہ کس طرح کے لوگوں کو, یعنی کس طرح سوسائٹی کو پولرائز کرنے والے لوگ اور خواتین کو مارجنائز کرنے والے, ان کی توہین کرنے والے لوگ, ان کو آپ پرائم منسٹر بنانے کا سوچ رہے ہیں. خواتین کو نہیں, دوسری پارٹی کی خواتین کو. اپنی پارٹی میں ہے تو وہ ٹھیک ہے, وہ بہنیں ہیں, دوسروں کو شاید وہ بہن نہیں سمجھتے. دیکھیں, میں عرض کرتا ہوں, ہر روز ویڈیو پہ ان کی اپنی جو خواتین ہے, ان کے ڈانسز, ان کی پارٹیاں, ان کی جو بھی یہ پیتے ہیں, جو کھاتے ہیں, ساری دنیا دکھا رہی ہے. حرج کیا ہے؟ اچھا وہ کہہ رہے تھے, بات یہ ہے کہ اس طرح نہیں, یہ بات میں آپ کو عرض کروں, یہ شرمناک بات ہے. اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے میرے نزدیک تو وہ بہت کم ہے. جی درست ہے, مطلب اللہ کرے, پتہ نہیں کیوں کن جذبات کے اندر وہ یہ بات کر گئے. پروڈیوسر صاحب ایک دفعہ پھر ذرا جذبات, میں آپ کو عرض کروں, آپ نے بہت صحیح بات کی کہ انہوں نے وکٹری سپیچ کی ہے. جس طرح کا پروٹوکول انہیں دیا گیا ہے, جس طرح کی انڈرٹیکنگ وہ لے کے آئے ہیں, جس کا وہ حوالہ دے رہے ہیں, اب یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ جو گدڑ پروانہ ان کے پاس جنہوں نے دیا ہے, وہ عوام کو نہیں پڑھنا آتا, عوام ان پڑھ ہیں, وہ تو اپنی مرضی سے دیں گے ووٹ. اور یہ ذرا بیلٹ پیپر جو ہے اسے لائیں تو صحیح. لوگ یا تو اس بیلٹ پیپر پہ اگر ان کی مرضی کا نشان نہ ہوا تو 2 ٹھپے لگائیں گے, ورنہ وہ یہ ایک ہی ٹھپا اپنی مرضی کے لوگوں کو لگائیں گے. اور آپ نے دیکھا کہ اس جلسے میں جتنا بھی جلسہ تھا, جس طرح بھی انہوں نے انتظام کیا, اس میں بھی لوگوں نے, لیکن آگے باقی پارٹیز کو مطلب پراپر حصہ لینے دیا جائے الیکشنز کے اندر. ون سائیڈڈ ہے سب کو. دیکھیں, میں اب ساتھ ہی اگر یہ ہوتا کہ جی آ گئے ہیں جی, ہم نے پولیٹیکل ایکٹیویٹی کر دی یہ شروع, یہ نواز شریف بھی آ گئے ہیں, ہم نے عمران خان کو بھی رہا کر دیا ہے, ان کو بھی جلسہ کرنے کی اجازت ہے. ان کے اوپر ایک طرف یہ تشریف لا رہے ہیں اور ان کا استقبال سرکاری سطح پہ ہو رہا ہے,